حضور صلی اللہ کا ہجرت مدینہ کا سفر اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ جب کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف دشمنوں کا پہرا، لیکن نبی صلی اللہ کا دل صرف اللہ کے یقین سے مطمئن تھا۔ حضور صلی اللہ کا اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جب ہجرت کی اطلاع دی تو حضرت ابوبکر رو پڑے، خوشی کے آنسو کہ اللہ نے انہیں رسول صلی اللہ کا ساتھی بنایا۔ دونوں رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل گئے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی غار تھی جسے غار تھور کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ کو اپنے پیارے ساتھی 3 دن تک وہاں چھپے رہے۔ نیچے کفار تلواریں لیے تلاش میں تھے، اوپر اللہ کی قدرت کا پردہ چھایا ہوا تھا۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کے دل میں خوف آیا کہ کہیں وہ نیچے نہ دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40۔ یہ الفاظ ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں کہ جب سب راستے بند ہوں تب بھی اللہ کی مدد قریب ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک مکڑی کو بھیجا جس نے غار کے دہانے پر جالا بند دیا، اور ایک کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے۔ جب کفار آئے تو کہنے لگے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا ورنہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یوں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ کو معجزانہ طریقے سے مدد کرتا۔ 3 دن بعد جب خطرہ کم ہوا تو حضور اور حضرت ابوبکر غار سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں قباء میں چند دن قیام فرمایا، جہاں پہلی مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ یوں ہجرت مکمل ہوئی اور اسلام کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ سبق: اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔